بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو مما تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عقل مندی کا کام مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ سامعین محترم، حالیہ دنوں میں بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب آیا اور جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا، انسانی جانوں کا، جانوروں کی جانوں کا ضیاع ہوا، اسی طرح سے قیمتی املاک کا نقصان ہوا، فصلیں تباہ ہوئیں اور دیگر بہت سارے نقصانات ہوئے۔ چونکہ یہ ایک آسمانی آفت تھی جس کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انسانوں کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ جنید صابر جو کہ ایک تاجر ہیں، نوجوان ہیں، ماشاءاللہ سے ایک جذبہ رکھتے ہیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا، تو آج جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بتانے لگے کہ پاکستان رینجرز کے زیر اہتمام بڑھ چوک تاجپورہ میں سیلابی کیمپ لگایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا تو میں فوری طور پر رینجرز کے جوانوں کے پاس گیا اور اپنی خدمات پیش کی کہ میرے لائق جو خدمت ہو مجھے بتائیں۔ انہوں نے جن جن چیزوں کی فراہمی کے بارے میں کہا، جیسا کہ کرسیاں، میز، لاؤڈ سپیکر وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے دوستوں کے تعاون سے ان کو مہیا کیا، اور اس کے علاوہ ان کو لے کر مختلف بازار کی مارکیٹوں میں پھرا، جس سے اہل لاہور نے زندہ دلان لاہور ہونے کا جو تاثر ان کے بارے میں ہے اس کو خوب نبھایا، اور مالی عطیات دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا جذبہ دیدنی تھا، یعنی لوگ جوک در جوگ آتے اور اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے اپنی مال کا نذرانہ پیش کرتے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا خوب مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ لوگ جوگ در جوگ پیسوں کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، خورد و نوش کی صورت میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اور تو اور میں نے دیکھا کہ ایک ننھا بچہ اپنا منی باکس لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ میری طرف سے یہ خدمت قبول کی جائے، جس کو رینجرز کے جوانوں نے بھی خوب سراہا۔ سامعین محترم، آج بھی لوگ اپنی پاک فورس پر اندھا اعتبار کرتے ہیں،
وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی مشکل آتی ہے، سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں یا کوئی اور آفت آ جائے، تو پاک فوج، رینجرز، پولیس اور دیگر جو فورسز ہیں وہ فوری طور پر حرکت میں آتی ہیں، اور یہ وہ بے انعام غازی ہیں کہ جو بغیر کسی صلہ ستائش کے اپنی ذمہ داریاں خوب سے خوب تر نبھاتے ہیں اور اس کا صلہ اللہ سے چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، جنید صابر بتانے لگے کہ ایک بچہ جو کہ کھلونے وغیرہ سیل کرتا ہے، وہ جو بھی کمائی ہوتی وہ لا کر تو رینجرز کے جوانوں کے حوالے کر دیتا۔ تو جنید کہتا ہے کہ یعنی 2-3 دنوں میں ہی لاکھوں روپیہ اور خورد و نوش کی بے شمار اشیاء، کپڑے، کمبل اور اس طرح بہت ساری چیزیں ان کے انبار لگ گئے، جو کہ زندہ دالانے لاہور کی شناخت ہے۔ اور اسی طرح سے پورے ملک میں جہاں جہاں پر بھی کیمپ لگائے گئے، لوگوں نے خوب سے خوب جو ہے وہ خدمت کی اپنے ان بے آسرا بھائیوں کے لیے کہ جنہیں اس وقت دلاسا، مدد، ہمدردی کے بول ان کی اشد ضرورت ہے۔ رینجرز کے یہ نوجوان جہاں مختلف امدادی کیمپ لگا رہے ہیں، وہیں پر یہ سندھ کے اور KPK اور دیگر ایسے علاقے کے جہاں پر سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی اور اب بھی وہاں پہ کئی فٹ پانی کھڑا ہے اور بارشوں کا سلسلہ وہاں پر اب بھی جاری ہے، تو وہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر لوگوں تک امداد پہنچا رہے ہیں۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسانی جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مومنوں کی آپس میں یہ مثال ہے کہ اگر ایک مومن پریشان ہو تو سارے مومن پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کا خوبصورت مظاہرہ ان دنوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے۔ جن قوموں میں یہ جذبے ہوتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتی۔ پاکستانی قوم زندہ باد، پاک فورس پائندہ باد۔ اللہ تبارک تعالیٰ جن لوگوں نے جس طرح سے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، اس کا انہیں بہتر اجر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔